إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ہاتھ کو اگر اس طرح بند رکھے انسان، اس کو کھولے نا، تو یہ ہاتھ جب بند ہوگا تو اس کے اندر کوئی چیز آئے گی؟ کوئی چیز اس کے اندر انسان رکھنا چاہے تو آئے گی؟ نہیں آئے گی، بند ہے۔ جب یہ ہاتھ اس طرح کھلتا ہے پھر اس کے اندر جو دل چاہتا ہے رکھو، جو یہ ہاتھ برداشت کر سکتا ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ انسان کے پاس اس کا اپنا کیا ہے؟ کوئی ہے؟ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے۔ کیا ہے تیرا؟ تو زندگی میں ایک دن
الگ تھلگ بیٹھ کر ایک طرف ہو کر کوئی تجھے نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، غور کرنا، سوچنا کہ تیرے پاس تیرا اپنا کیا ہے۔ تیرے پاس تو تیری زندگی اپنی نہیں، تیری صحت اپنی نہیں، تیرے پاس یہ تیرا وجود اپنا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیز کو ضائع نہیں کرتا، انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی عقل مند انسان اپنی قیمتی چیز کو ضائع نہیں کرتا، خراب نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو دکھائیں مجھے، جو کرتا ہوگا نا اس کے بارے میں آپ کے ریمارکس اور آپ کے نظریات اور خیالات وہ یہی ہوں گے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ اپنی چیز ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی تیرے پاس تو تیری اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر تو ان ساری چیزوں کے اوپر سانپ بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہو میرا کیا ہے تیرا؟ تو پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا، تو زندہ اپنی مرضی سے نہیں، تو چلتا پھرتا اپنی مرضی سے نہیں، تو کھاتا پیتا اپنی مرضی سے نہیں، تو بولتا چالتا اپنی مرضی سے نہیں۔ تیرے پاس اپنا ہے کیا جو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں جیسے چاہوں ویسے کروں؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تجھے تو اتنا نہیں پتا اٹھ کے تو ابھی اپنے گھر بھی جائے گا کہ نہیں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کس جگہ پہ آنی ہے، کب آنی ہے، کیونکہ تیری زندگی اپنی ہے۔ حفاظت ہاں تجھے کرنی چاہیے اس چیز کی جو دی تو تجھے اللہ نے ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں جو تیری کامیابی کا سبب بنے اس کی حفاظت کر، اس کو ضائع نہ کر، تب تو انسان ایک عقل مند انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو سب سے بڑا عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ انسان سب سے عقل مند ہے جو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے لیے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ تو بسر ہو جانا۔ ایمان کی حفاظت کا جو سب سے قیمتی چیز ہے تیرے پاس، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، اس ایمان کی حفاظت کر، کیونکہ تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم مومن نہ بن جائے۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے آپس کے تعلقات بہتر نہ بن جائے، الفت محبت پیار نہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ آج کے دن کی محبت نہیں، یہ سراسر بے غیرتی ہے، فحاشی ہے۔ جو نوجوان نسل آج ویلنٹائن ڈے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، شرم کرنی چاہیے ان نوجوانوں کو اور ان والدین کو بھی کہ جنہوں نے کھلی مہر چھوڑا ہوا ہے، جو دل چاہے کریں۔ ان الذین، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے حیائی پھیلاتے نہیں، بس ان کے دماغ کے اندر یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے ہم نے بے حیائی کو عام کرنا ہے۔
یہ ان کا تصور ہے، ان کی سوچ ہے جو بے حیائی کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ اہل ایمان مسلم معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا بتلائیے، یہ ان کی سوچ ہے، وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس بات کو، تو جو اس کام کے اندر پڑا ہوگا ذرا اس کا اندازہ کریں اس کا کیا حال ہوگا۔ یار کبھی تو نے نہیں سوچا کہ تو یہ جو پھول، گلاب کا پھول یا کوئی تو ریڈ چیز دے رہا ہے کسی لڑکی کو، یا کوئی لڑکی تجھے دے رہی ہے، کیا تیری بہن نہیں، تیری ماں نہیں کہہ رہے، تیری بیوی نہیں، پسند کرے گا تو کہ کوئی غیر تیری بیوی کو، تیری بیٹی کو، تیری بہن کو؟ کبھی نہیں سوچا۔ اور بڑے شوق سے تم موبائل پر ٹیلی فون میسیجز اور پھر پکنک پروگرام طے کر کے باقاعدہ طور پر اپنے ایمان کی فکر کا۔ ایسا نہ ہو یہ چند روزہ زندگی میں تم یہ کام کر کے بعد میں ساری عمر پچھتاتا رہے۔ دو قیدیں، دو قسم کی، دو، ایک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قیدوں میں سے ایک آپ کو دونوں سے آزادی مل جائے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک قید کو آپ کو لازمی طور پر اپنے اوپر لاگو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک یہ دنیا کی قید، یہ چند روزہ قید، اور ایک جہنم کی قید۔ اب تیری مرضی ہے، جس کو مرضی قبول کر دے۔ اس دنیا کی قید کو کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے آزادی ہے، جنت ہے۔ اب تو چاہتا ہے اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار کے آگے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہاں آزادی ہے پھر جنت میں، لیکن اگر دنیا میں آزاد رہ کر اپنی منمانی کر کے زندگی بسر کرے گا تو پھر کل قیامت کے دن جہنم کی جو قید ہے وہ ختم نہیں ہونی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم تیرے جسم کو جب جلائے گی تیرا یہ چمڑا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تجھے اور نیا چمڑا دیا جائے گا تاکہ تو بار بار عذاب چکھتا رہے۔ محترم بھائیو، بتا یہ رہا تھا جب تیرے پاس سب کچھ کس کا ہے؟ اس کا دیا ہوا ہے۔ اگر تجھے کوئی بندہ یہ کہے یار یہ 1 دینار خرچ کر دو، آج 1 دینار خرچ کر دو، کل 700 دینار میں تجھے دے دوں گا، کوئی بندہ ہے جو پیچھے رہے؟ وہ کہے گا میرے سے لے لو، یہ مال بھی تیرا نہیں۔ پہلا پارہ، دوسری سورت، 3 نمبر آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تیرا مال اپنا نہیں ہے، یہ رب نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے دیا، ہم نے جو دیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو خرچ کر، اپنی اولاد کو خرچ کر اللہ کے لیے، اپنے وقت کو خرچ کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو ایک چیز اس پر اپنے رب سے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا چل نہ دوسرے کے دے، نہ دے، یا تو نہ دے کسی دوسرے کو، اور اپنے اوپر تو خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اپنی بیوی بچے کے اوپر تو خرچ کر سکتا ہے، اور اپنے ساتھ جو نوکر ہیں ان کے اوپر تو خرچ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ یار ہم کتنے بخیل ہو چکے ہیں، نہ ہم کسی کو دیتے ہیں نہ اپنے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دینار انفقتہ علی نفسک فہو لک صدقہ ودینار انفقتہ علی اہلک فہو لک صدقہ ودینار انفقتہ علی عبدک فہو لک صدقہ۔ اللہ کے بندے، جو تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نا 1 دینار، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وہ اپنی جان کے اوپر تو خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر بھی نہیں کرتا ہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے
تاکہ عبادت صحیح طریقے سے ہو سکے. اپنے اوپر تو خرچ کر، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. 1 دینار خرچ کر، کتنا ملے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ایک خرچ کرو 700، اور یہی سٹاپ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. جتنی تیری نیت خالص ہوگی اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھاتے جائیں گے. اور پنجابی میں ہم بھی کہتے ہیں دا دنیا 70 آخرت، اور ملتے ہیں، یقین جانو ملتے ہیں. میں بافوسو منبر پر گڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ خرچ کریں لیکن یقین آپ کا اللہ پر ہو، ملتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا، ملے ہیں، رب نے دیے ہیں. یہ جو ہمارا محاورہ ہے نا، دا دنیا 70 آخرت، یہ دنیا میں 10 ملتے ہیں. آپ 1 خرچ کرو 10 ملیں گے. ہم خواب کہتے ہیں میرا مال، یقول ابن آدم مالی مالی. ابن آدم کہتا ہے، ابو مطرف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر کی پچھلے جمعے آپ نے موضوع سنا ہے پورا. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. تیرا مال ہے ہی نہیں. انما لہ من مالہ 3، تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں، اور وہ بھی عارضی ہیں. ہاں، ایک مستقل رہے گی، ما اکل فافنا، کھایا ہضم کر دیا. او لبس فابلا، پرانا ہو گیا پھینک دیا. جتنا مرضی قیمتی پہن لو، ختم ہونا ہے. او اعطى فاقتنع، تو نے اللہ کے لیے دے دیا، اللہ کے لیے دے دیا، وہ تیرے لیے ذخیرہ ہو گیا، باقی بچے گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلف، جو تو خرچ کرتا ہے نا اپنے رب کے لیے، وہ اس کے بدلے میں تجھے اور عطا کرتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. تیرا صرف یہ ہے کہ تو اپنے رب کے لیے خرچ کر. مال عمومی طور پر یہ دن و دینار کے اوپر ہی بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ساری چیز جو بھی ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کی طرف سے تیرے پاس رزق ہے. تیری زندگی، تیری صحت، تیری جوانی، تیری اولاد، تیری نوکری، تیرا کاروبار، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے رزق ہے. اس کو خرچ کر. جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ اور دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم روزانہ یا اللہ حلال رزق وافر مقدار میں کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں یا اللہ حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، اور دے اور دے. ہاں جی، زیادہ سے زیادہ کی مانگنے ہیں، دعا کرتے ہیں. کبھی تو نے یہ سوچا کہ تیرے ہاتھ میں جب فرشتہ دعا کرے گا تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح ینزلانی ملکانی ینزلانی، 2 فرشتے اترتے ہیں. احدہما یقول اللہم اعط منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا. ایک دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیرے لیے خرچ کرتا ہے نا اس کو اور عطا فرما. فرشتہ دعا کرتا ہے، کر کے تو دیکھ. اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو خرچ نہیں نہ کرتا، جو سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اپنے مال کے اوپر، خود پورا ہاتھی منعم و ہاتھی، خود کہتا ہے لو لو لو، ادھر سے بھی ہر طرف سے مال آ جائے، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہاتھ بند کر لیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے. لیتے وقت پورا دیتا ہے، جاتے وقت دیتے وقت تھوڑا دیتا ہے. ان کو بھی سوچنا چاہیے. ویل للمطففین، کاروباری حضرات، ماپ تول کر ماپنے والے، جگہ ماپ پر کام کرنے والے، تول کر دینے والے، غور کریں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب لیتے ہیں تو پورا، جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں نا. غور کر. اللہ رب العالمین نے ان کو پتہ کیا مخاطب کر کے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے انہوں نے کھڑا نہیں ہونا؟ یوم عظیم، بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
جس دن ساری کائنات رب العالمین کے سامنے محشر میں کھڑی ہوگی، کیا ان کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں اٹھنا؟ اس لیے ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہیں، فرشتے کی دعا پا خرچ کر، رب کے لیے زیادہ دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں دو ہی بندے ہیں جن کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں پہ رشک کرو، اپنے اندر خواہش پیدا کرو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ رجل آتاہ اللہ علما، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، قرآن کا علم دیا، اس علم کے پر عمل کرتے ہوئے یہ رات کو اٹھتا ہے، دن کو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ رجل آتاہ اللہ مالا فینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں صبح و شام خرچ کرتا ہی رہتا، یہ بندہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم دیا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا۔ ادھر دوسری طرف ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، مال دیا۔ دوسرا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا۔ اب یہ جو انسان ہے جس کے پاس علم بھی ہے مال بھی ہے، یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو دوسرا ہے جس کے پاس علم تو ہے مال نہیں ہے، تو اس کے دل میں تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما سواء فی الاجر، یہ دونوں ہی اجر میں برابر ہیں۔ وہ خرچ کر کے مال اللہ سے اجر پا رہا ہے، اور اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں، اس کی نیت اتنی خالص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے رہا ہے جتنا کہ اس خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ تو اپنی سوچ تو ٹھیک ہے، تیری سوچ تو 4 ٹکے آ جائیں تو پھر تم ایسے بن جاتا ہے بس میرے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھا کر، جا سورۃ قلم کی تلاوت کر 29ویں پارے میں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اس پورے رکوع کو پڑھ کر دیکھ، تیری ہوش ٹکانے آ جائے، تجھے 14 تک تیرے روشن ہو جائیں کہ تم مال کے اوپر کیسے سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ نہیں یقین آتا تو سورۃ کہف پڑھ، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ تو کہتا ہے بس میں نہ میں نے مرنا نہ میرا مال ختم ہونا، اور تجھ سے پہلے بھی کئی آئے، نہیں یقین آتا سورہ قصص پڑھ کے دیکھ، اس نے بھی کہا تھا وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنے علم کے بل بوتے کمایا ہے، میں کیوں لوگوں پر خرچ کروں۔ قارون فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کس مقام کو پڑھا جائے قرآن مجید کو؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قارون اور قارون کے پورے خزانے کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کیا کر دیا تو نے؟ کیا کرے گا تیرا مال؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، کہاں گیا مال؟ جس مال کو جمع کر کے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، تو سمجھتا ہے یہ مال اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں؟ کلا، کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم کے اندر توڑنے والی توڑ پھوڑ کر کے چکنا چور کر دے گی تیرے جسم کو، اس جہنم کے اندر تجھے پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا قرآن نہیں ہم پڑھتے، حقیقت بات یہ ہے، اس لیے تو آج یہ ساری تباہی ہمارے اوپر آئی ہے۔ کبھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے جس مال جس سونے اور چاندی کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، قرآن پڑھ۔ یہ زمین بھی قبول نہیں کرے گی، اس مال کو نکال دے گی جب رب کا حکم آیا۔ اور تو کہتا نہیں، یاد رکھ اللہ رب العالمین کی بات جھوٹی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم سے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم انفق علیک، تو بھی خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں، تو خرچ تو کر۔ میں نے پہلے یہ اسی لیے ہاتھ بتایا تھا، یہ ہاتھ جب ایسے کھلا ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ اس نے دیا ہے، کسی کو دیا ہے۔ اصل میں یہ مثال اس طرح کی اسی لیے دی جاتی ہے، ہم سب مانگتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہم میں کوئی غنی ہے؟ کوئی بھی غنی نہیں، اور نہیں بھائی جی کوئی بھی غنی نہیں، ہم غنی نہیں، کہیں بھول میں نہ رہنا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کوئی غنی نہیں، غنی صرف وہ ہے۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ قرآن سورہ فاتر پڑھیے، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ کن کو تم سمجھتے ہو حاجت روا مشکل کشا؟ یہ بھی ہماری بگڑی تگڑی بنانے والے کون ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اس لیے کہ تم سارے فقیر ہو، سارے ہی منگتے ہو، اس لیے تمہارا ہاتھ رب کے سامنے ایسے ہی ہے، تم دے تب بھی نہ دو تب بھی تمہارا ہاتھ رب کے سامنے ایسے۔ وہ کہتے ہیں دے تو، جب تو اس کو کھولے گا تو تیرے اندر انفق علیک، میں بھی تیرے ہاتھ میں اس سے دگنا چگنا کر کے دوں گا۔ دیتا ہے رب، اور یہ سب سے نفع بخش دنیا کی تجارتیں، یہ بزنس اور ان کے پیچھے بھاگتے، دن رات جھوٹ سچ سب کچھ ملا کر، کبھی سچی تجارت بھی کی تو نے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ تجارۃ لن تبور۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے لن تبور جس کے اندر گھاٹا ہی نہیں، نقصان ہی نہیں، خسارہ ہی نہیں۔ خرچ تو کرو، دیکھو اس کا کتنا نفع ملتا ہے۔ ایک وعدہ تو خود رب العالمین نے 700 والا بیان کر دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ والا شروع میں جو بیان کیا، اور اس کے علاوہ فرمایا میں اور بھی بڑھا کر دے سکتا ہوں۔ کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان جب ایک کھجور پوری نہیں، کھجور کا کچھ حصہ، آدھی کھجور سمجھ لو، خالص نیت سے اپنے رب کے سامنے خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمارے ہاتھ جیسا اللہ کا نہیں، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ ایک فلوبہ، حدیث کے الفاظ ہیں، فلوبہ گائے کا جو بچہ ہے نا، اس بچے کی طرح اللہ بڑھاتے رہتے ہیں، ایک بچڑے کی طرح اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور آدھا حصہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، اتنا اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ حق ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں پہلی چیز ما نقص مال من صدقہ، تم مال کو خرچ کرو مال کم نہیں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ اجی پتہ ہے قیامت کا دن، حشر کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال ایک دن۔ سورج پتہ کتنا ہوگا؟ 1 میل، چلو 1.5 کلومیٹر لگا لو، یہ 1 میل، ہم میل کے 2 معنی، سرمچو جس کے ساتھ آپ سرما ڈالتے ہیں اس کو بھی میل بولتے ہیں عربی میں، اور میل یہ بھی جو آپ سفر کرتے ہیں آج کے حساب سے 1.5 کلومیٹر، یہ بھی میل ہے۔ سورج اگر اس 1.5 میل کی مسافت پر ہو انسان کے، ذرا غور فرمائیں، یہ 500 سال کی مسافت پر ہے، یہ جو سورج ہے 500 سال، ٹھیک ہے، اتنی دور، اور ہمیں گرمی برداشت نہیں ہو رہا، آج یہ بھی پسینہ آ رہا ہے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی پسینہ آ رہا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، جب 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کیا حال ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا صورتها. پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل ایسے ملی میٹ ہو جائیں برابر تپش، لیکن اس وقت سایہ بھی نہیں، درخت بلڈنگ کچھ بھی نہیں ہے. سایہ کس کو ملے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب آدمی وہ ہیں جن کا اللہ اس کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں ایک کا موضوع کے ساتھ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اس بندے نے صدقہ کیا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ دائیں نے صدقہ کیا کیا. اب اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی فرمائیں گے آ جاؤ آج میرے عرش کا سایہ تمہیں میں نصیب کر دیتا ہوں، خرچ کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو اس کے مال کی آبیاری اور اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں. اس کے باغ جس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، آواز آئی اس نے حدیقت فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ. وہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، آئی تو کوئی چیز نہیں، باغ ہے نہیں، یہ کدھر سے آواز آئی. تھوڑی دور جاتا ہے آگے ایک باغ ہے، ابھی سائڈ پہ ہوا تو اتنی تیز بارش موسلادھار بارش ہوئی، ایک نالی بنی، پانی سیدھا اس طرف چلنے لگ گیا. تو دیکھا تو وہ اسی باغ کے اندر پانی جا رہا ہے. باغ کے اندر گیا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ. وہ اللہ کے بندے تجھے سلام ہو. اس نے جواب دیا، کہتا ہے مسمو، کہتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیوں پوچھتے ہو میرا نام؟ کہتا نہیں تم بتاؤ تو صحیح. کہتا نہیں بتاؤ کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نام ایک سنا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو وہی نام جو اس نے آواز میں سنا تھا. انہوں نے کہا بھائی تم کرتے کیا ہو؟ آخر یہاں نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی ٹیوب ویل ہے، کچھ بھی نہیں، پانی کے سورسز نہیں. یہ بادل آئے ہیں، بالکل دھوپ نکلی، اچانک بادل آئے، بارش ہوئی ہے، تیرے باغ کو پانی مل گیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو ہی اس باغ کا پھل پکتا ہے نا سب سے پہلے تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے گھر کا راشن رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا پھر اس باغ کی ضروریات کے اوپر خرچ کر لیتا ہوں. تم کر کے تو دیکھو، رب العالمین نہ حفاظت فرمائے تو مجھے کہہ لینا. ہم کرتے نہیں، یقین ہی نہیں ہمارا، رب پر یقین نہیں، لوگوں پر بڑا یقین ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، آخری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ظاہر جس طرح آپ نے ابھی صابن کے ساتھ شیمپو کے ساتھ غسل کر کے اچھی طرح اپنے جسم کو صاف کیا، آپ کا اندر بھی صاف ہو جائے، چاہتے ہو؟ کیونکہ اندر صاف نہ ہوا یہ ظاہری خوبصورتی رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اگر یہ ظاہری خوبصورتی ہوتی تو بلال کبھی بھی جنت میں نہ جاتے، لیکن وہ چلتے دنیا میں ہیں، قدموں کی آواز جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے. ظاہری خوبصورتی نہیں، اندر کی خوبصورتی، اس کو بناؤ. اور یہ کیسے بنے گی؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیے ان سے مال، پکڑو ان سے صدقہ زکات. کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا. اس کے ساتھ ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا اندر بھی پاک ہوگا. مال خرچ کرنے سے انسان کے نفس کی، سلف صالحین کے کئی واقعات ہیں. وہ خصوصاً اپنی اولاد، یہ جو آج کل لڑکے خصوصاً یہ سرکش ہو رہے ہیں، منڈے اکھاں کر دینے پیوانوں، انسان بن جاؤ انسان. اگر یہ آپ سب سے پہلے آپ کا بھی قصور ہے، کیونکہ آپ نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، جب نماز نہیں، پیو نے نماز نہیں پڑھنی تو پتر نے پیو نو اکھا ہی کٹ دیا. نماز پڑھ، نماز پچھلی رات اٹھ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر. کتنے واقعات ہیں، سلف صالحین رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ میری اس بیٹے کو رائے راست پہ لیا. خرچ کرتے اس لیے سے کہ میرے بیٹے کا تزکیہ ہو جائے.
میرے بیٹے کی اصلاح ہو جائے، اس کی نیت سے، کیونکہ وہ تو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے، وہ کما نہیں رہا. باپ کو اتنی فکر تھی. اور اگر کسی کے پاس مال نہیں نہ ہوتا تو وہ آدھی رات اٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے رب العالمین کو کہتے اللہ یہی اپنے لیے صدقہ قبول کر لے، میرے بیٹے کی اصلاح کر لے. مال خرچ کر، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی خرچ کر، اور اللہ سے دعا کر خود من اموالہم، کیونکہ تیرا مال خرچ کیا ہوا مال تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیرے نفس کے تزکیے کا سبب بن جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے 10 فائدے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں. 11واں فائدہ یہ ہے کہ انسان کی قبر کی جو آگ ہے نا وہ اللہ بجھا دیتے ہیں. ان الصدقہ لتطفئ حر القبر علی اہلہا، قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کو بجھا دیتے ہیں. صدقہ جہنم کی قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس لیے بھی اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی صدقہ ضرور کیا کرو، خط تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ نے تجھے بلا کر یہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو. فمنکم، سارے نہیں، فمنکم من یبخل، سورہ محمد کی آخری آیت پڑھیے، کھولیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. فمنکم من یبخل ومن یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا، اللہ اکبر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خرچ کرو، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. تو نقصان کس کا کرتے ہیں؟ وہ اپنے خرچ کرتے ہیں. اگر تم خرچ نہیں کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم سب کو ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہارے جیسے بخیل نہیں ہوں گے. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور. اور بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا. اس لیے آئیے اپنی نیت کو درست کیجئے اور اپنے عمل کی اصلاح کیجئے. آپ یہ نہ سمجھے کریں کہ خرچ کرنے سے میں کمزور ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا. نہیں، فقیر نہیں ہوں گے، آپ پہلے سے زیادہ غنی ہوں گے. یا دنیا کے مال سے انسان غنی نہیں ہوتا. لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت انسان کو تمنگر یا مالدار نہیں، غنی نہیں بناتی. غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے. اور آپ نے فرمایا خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جب تم مالدار ہو تو خرچ کرو، لیکن سب سے پہلے کن پر؟ اپنے بیوی بچوں پر. اپنے زیر کفالت وہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب سے پہلے ان پر خرچ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر صدقہ کرنا ایک اجر و ثواب، والصدقۃ علی ذی رحم، کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنا دوہرا اجر. ایک صدقہ کرنے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب. اس لیے کبھی بھی فقیری کے ڈر سے صدقہ کرنا چھوڑنا نہیں ہے، مال خرچ کرنا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سب سے افضل صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا ہے کہ جب انسان صحت مند بھی ہو، صحیح بھی ہو، اس کو غنی ہونے کی خواہش بھی ہو، فقیری کا اس کو ڈر بھی ہو، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر بھی صدقہ کرتا ہے، کہتا نہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. اب میں یہ سب سے افضل صدقہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں اسی آپ کی مسجد میں محترم شیخ عبد الخالق صاحب زکوٰۃ کے موضوع پر درس ارشاد فرمائیں گے. زکوٰۃ کے مسائل اور احکام اس پر درس فرمائیں گے. ایک دوست نے اپنے والد کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اسی طرح اور بھی بیماروں کی طرف سے آج پیغامات آئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھانجے فوت ہوئے، اور بھی کئی
احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسی ہفتے کے اندر جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں. یہ آپ کی اس مسجد کے اندر ایک مسابقہ ہو رہا ہے رمضان میں، اور امتحان ہوگا 22 مارچ کو. یہ بڑے خواتین حضرات، مرد اور عورتوں، ان کے لیے بھی ہے مسابقہ، یہ اس کا سلیبس ہے. اور اسی طرح بچوں کے لیے بھی ہے مسابقہ، اس کا بھی یہ سلیبس ہے. واٹس ایپ گروپس کے اوپر یہ PDF اس کا جا رہا ہے. بہت سارے دوست اگر نہ ہو پتہ چلے تو نماز کے بعد یہ مجھ سے تصویر بنا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.